موجود ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تعبیر سولا اور دم یہ سب شرک ہیں، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مخصوص دموں کی اجازت دی، لیکن تعبیر کی کبھی اجازت نہیں دی۔ تو یہ تعبیر کرنے بھی اسی جفت میں شامل ہے، جس جفت پر یعنی توہم پرستی پر، بے حقیقت چیزوں پر ایمان رکھنے کے مجرم یہودی تھے، کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت بھی جو ہے اس میں مبتلا نظر آتی ہے۔ اخباروں میں، ذرائع ابلاغ میں بتایا جاتا ہے ستاروں اور علم نجوم کا حال کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، یہ مہینہ کیسا رہے گا، اس ہفتے سفر کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس ہفتے کاروبار کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میرا برج جو ہے وہ فلاں ہے، میرا ستارہ فلاں ہے، تو اب میرے ساتھ یہ ہوگا۔ یہ تو اللہ کو پتا ہے کس کے ساتھ کیا ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ تو یہ سب توہم پرستی میں اور شرک میں داخل ہے۔ اس بات پر ایمان رکھنا کہ وہ بتا رہا ہے کہ یہ ہفتہ میرے لیے اچھا نہیں رہے گا، یہ ہفتہ میرے لیے برا نہیں رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کسی کاہن کے پاس جائے جو مستقبل کی خبریں دیتا ہے اور پھر اس کی کہی ہوئی بات کو مان لے، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کر دیا۔ من اتی کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ چیزیں عام ہیں، بعضوں پہ لوگوں نے امام ضامن باندھے ہوئے ہیں، کیا ہے جی یہ کوئی سفر پہ جا رہا ہے تو امام ضامن باندھ دیا جاتا ہے، بعضوں کے اوپر 1 روپیہ باندھ دیا جاتا ہے کپڑے میں لپیٹ کر کے جی یہ امام کے نام کا ہے، اپنے منزل پر اگر صحیح سلامت پہنچ گئے تو یہ امام کے نام پر 1 روپیہ صدقہ کر دیا جائے گا، یہ امام ضامن ہے، یعنی اس سفر میں امام کی تم ضمانت میں ہو، اللہ کی ضمانت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر کیوں نہ عذاب میں مبتلا کرے قوم کو، جب اسے اللہ کی ضمانت ہی نہیں چاہیے، اماموں کی اور نہ جانے کس چیز کی ضمانت اور حفاظت چاہیے، تو اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا ہو۔ اور یہ امام ضامن دیوبندی مولوی احتساب الحق خانوی نے ایوب خان کے ہاتھ سے باندھا سربراہ مملکت کے بازو پر جب وہ تاشقند کے دورے سے جا رہے تھے 1965۔ دیوبندی مولوی نے باندھا، تو یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب یہ تعویذ ڈنڈے کے اور یہ جتنے جس کے کاروبار ہیں سب میں ملوث اور مبتلا ہے، سب کا ایک ہی حال ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں کڑے پہنے ہوئے ہیں، کسی کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا، کسی کے ہاتھ میں تانبے کا کڑا، کسی کے ہاتھ میں لال ڈوری، کسی کے ہاتھ میں کالی ڈوری، کسی کی انگلیوں میں رنگ برنگے پتھروں والی انگوٹھیاں، کہتے ہیں کہ جی یہ نکیلا ہے، یہ فیروزہ ہے، یہ عقیل ہے، یہ جو ہے زمرد ہے، یہ میرے لیے رات آ گیا ہے اور جو ہے اب مصیبت نہیں آئے گی، کاروبار اچھا ہو جائے گا، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ہندو پتھر کی پوجا کرے تو وہ کافر کہلائے، اور یہ کلمہ پڑھنے والا یہ رنگ برنگے پتھروں کی پوجا کرے، ان سے عقیدت اور عقیدہ رکھے تو یہ جو ہے اس کو کچھ بھی نہ ہو۔ تو یہ ہندو مت نہیں ہے تو اور کیا، یہ رنگ برنگے پتھر یہ کسی کی تقدیر کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب ایمان بالجبت میں داخل ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو قصوروار ٹھہرایا۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی بات ماننے کے بجائے ان لوگوں کی یہ بات مانتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں۔ اور طاغوت پر ایمان میں یہ قوم بھی آج کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ اللہ کی بات آپ کسی کو بتائیں، وہ کہتا ہے کہ یہ بات تو نہیں ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، ہمارے علامہ کا تو فتویٰ یہ ہے، ہمارے مولوی صاحب نے تو یہ کہا ہے، ہمارے اکابرین نے تو یہ لکھا ہے، ہم تو یہ مانیں گے۔ تو یہ طاغوت پر ایمان کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے برخلاف کہے
وہ तागूत ہے اور उसकी बात मानना तागूत परस्ती है, ईमान में तागूत है। जबकि अल्लाह ताला फरमाता है कि तागूत का कुफ्र करके ईमान लाओगे तो अल्लाह ताला फिर तुम्हारी मदद करेगा और फिर तुम दीन पर सही मानों में कायम रह सकोगे। अल्लाह ताला से अपने लिए भी दुआ है, आप सब भाइयों के लिए भी दुआ है कि हमें अपनी किताब और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की सच्ची पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन। कोई सवाल कोई भाई करना चाहे तो इंशाअल्लाह फलाना वाली इसकी रोशनी की बात कोशिश करेंगे। अच्छा बात है, नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि लोग इसी अकीदे से ही आमतौर पर पहनते हैं। अब हमारा अकीदा अगर नहीं है तो भी जो है हम प्रमोट तो उसी शेर को कर रहे हैं जो माशरे में आम है। अब अगर कोई गले में तलीम लटकाए हुए हो तो आप क्या समझेंगे? यही समझेंगे कि ये कोई ईसाई है। वो कहे जी मैं ईसाई नहीं है, मैं तो मुसलमान हूँ, ये तो ऐसी शौकिया मैंने पहनी हुई, मेरा कोई अकीदा नहीं है तलीम वलीम पर। तो आप यही कहेंगे कि भाई इसको उतारो क्यों, या अलामत शेर की तुमने अपने गले में डाली हुई। तो शिर्क की अलामात से भी जो है हमें बचना चाहिए।